ڈومیسٹک صورتحال سے جو ہمارے چیلنجز ہیں تو انٹرنیشنل بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ہم پہلے بڑے ٹف ایک جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو بون بھی ہے اور جو ایک چیلنج بھی اپنا لے کر آتی ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ بقول منیر نیازی کو سانو مرندہ شوق بھی سی. اب یہ جو وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے جو سعودی عرب کے حوالے سے کی ہے, OIC کو چیلنج کیا ہے, کیا یہ پبلک ڈومین میں میڈیا میں آ کر ان کو کرنا چاہیے تھا یا بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی وہاں پہ آپ یہ کر دیں؟ اور اگر یہ کیا ہے تو کیا یہ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے, اس کو سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, تو اس کی اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیے بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے یعنی جو سفارتکاری ہے اس کے اندر سطح سے اوپر جو آپ کا جس طرح ایک ڈک, جس طرح ایک بطخ پانی پہ چلتی ہے تو وہ بالکل سپلیش پانی کا اوپر نظر نہیں آتا, لیکن نیچے وہ اپنے پاؤں بہت زور زور سے مار رہی ہوتی ہے. تو ڈپلومیسی اور سفارتکاری کی جو بنیاد ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ سطح سے اوپر کسی کو نظر نہ آئے کہ آپ اتنے افراتفری میں اپنے پاؤں مار رہے ہیں, لیکن نیچے آپ بہت زور سے پاؤں مار رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ تیز چلیں یا جس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں اس طرف چلیں. تو یہ شور مچانے سے نہیں ہوتا, یہ آرام سے باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی دوستی کو نبھا نہیں سکتے تو اس کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, آپ کو ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, ناراضگی پہ خاموش رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ سامنے آ کے کوئی بیان ایسا داغ دیں جس کے اوپر پھر بعد میں آپ کو اس کی کریکشنز یا کلیریفیکیشن دینی پڑے اور اس کو آپ اس کا جو ریئیکشن ہے اس کو پھر آپ سنبھال نہ سکیں. اچھا شہزاد صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے انٹرنل یونٹی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے نا. اب اپوزیشن کے احسن اقبال عربی میں ٹویٹ کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے پیغام کہیں اور دے رہے ہیں کہ PMLN ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو یہ بھی چیزیں اپنی ہیں. پھر پاکستان کا جو ساری صورتحال بن رہی ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ بن رہی ہے نا, انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے. اب انڈیا کو ہم نے جو فورن پالیسی کے تحت جو ہم نے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے, جو وہ غلطیاں کر رہا ہے, زیادتیاں کر رہا ہے کشمیر میں, اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, تو اس کو ہم کیسے کریں گے اور پریشر کیسے لیں گے؟ آپ خود ایمبیسڈر رہ چکے ہیں سری لنکا میں. اب سری لنکا از اے آئیڈیل ایگزامپل کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور انڈیا اس کا نیبر ہے, ایک اثر و رسوخ ہے کہ سری لنکا کس طرح مینج کر رہا ہے, کہ دونوں کو کس طرح ساتھ لے کر چل رہا ہے, کر رہا ہے, اور کہاں پہ وہ اسٹینڈ کر رہا ہے. ابھی مہندہ راجہ پکسے جو ان کے آگے ہیں پرو چائنا ہیں, وہ ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے. تو اس ٹیسٹ کیس کے حوالے سے اس ساری صورتحال کو ذرا ایکسپلین کریں, بتائیں کہ واٹ از دا وے آؤٹ فار اس. بہت اچھا, بہت زبردست سوال کیا آپ نے, اور یہ بڑی لمبی بحث مانگتا ہے, لیکن مختصر میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے ڈپلومیسی بیلنس کا نام ہے. پہلے تو میں نے آپ کو مثال دی وہ ڈک کی جو کہ سطح پہ تیر رہی ہوتی ہے, لیکن دوسرا بیلنس ہے. بیلنس اس طریقے سے کہ یہ, اور ہر ملک کا امتحان بھی اسی میں ہے. آپ کے ہاں کوئی چھوٹا کوئی پڑوسی ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کسی کے ساتھ تعلقات کس قسم کے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان نے بیلنس بہت اچھا مینٹین کیا سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ. ہمیں اس سے بالکل اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے اپنے انٹرسٹ میں جو نظر آیا, اور اس میں ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے کلیدی ہونے چاہیے, ضروری ہیں, اسی طریقے سے جس میں سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں. بھلے سعودی عربیہ کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ ہی فریٹرنل اور برادرانہ ہے, لیکن ایران کو چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ بڑا پڑوسی ملک ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا, میرا خیال ہے سری لنکا سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سری لنکا نے یعنی وہ سوائے ٹیملز کی جو وار تھی اس کے بعد سے انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی ظاہر کر بھی نہیں سکتے, بہت چھوٹا ملک ہے انڈیا, بالکل اکراس 12-13 میل پہ بیٹھا ہوا ہے ان کے, ایک جو کوسٹ ٹو کوسٹ جو ڈسٹینس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سری لنکا کے نے کیا کیا, چائنا جب وہاں پہ آیا ہے تو انڈیا چیک ہو جاتا ہے. تو چائنا کافی بڑی انفلوئنس کے ساتھ, امپیکٹ کے ساتھ سری لنکا میں افیکٹو ہے. راجہ پاکسے جو بھی آئے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ کافی قریب ہیں. دلی کا اثر جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا وہاں پہ, اور دلی والوں کو خطرہ اور خدشہ بھی اسی بات کا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیے پاکستان چھوٹا مقابلتاً چھوٹا ملک ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ, اس کے باوجود اس نے اپنی پوزیشن کو بہت بہتر انداز میں اور بہترین طریقے سے اپنی پوزیشن کو مینٹین کیا, اپنے انٹرسٹ کا دفاع کیا ہے. اپنی پوزیشن کو جب چیلنج کیا گیا تو بہت بہتر طور پہ اس کا جواب دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو سب اپنی جگہ پہ قائم ہیں, لیکن بارصورت اس میں پھر سعودی عربیہ, ایران, انڈیا, ان تمام ممالک کے معاملات آ جاتے ہیں. کشمیر پہ پاکستان نے بہت اچھا اپنا جواب دیا ہے. اب سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, سمبولک کیا ہے, سبسٹنس کیا ہے. دیکھیے ڈپلومیسی میں سمبلزم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنا سبسٹنس امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے سمبلزم بھی پیغامات دیتی ہے, اور سبسٹنس بھی جو ہوتا ہے وہ تو سبسٹنس ہوتا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے,
ڈپلومیسی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی. اچھا فائنلی شہزاد صاحب اب میں آپ کی ڈومین پہ آپ کی ایکسپرٹیز پہ آ رہا ہوں. پوری سروس آپ نے گزاری ہے ایز اے فائٹر پائلٹ, F-16 کی آپ پائلٹ بھی تھے, چلاتے رہے. ہمارا ہسٹوریکلی انڈیا کے خلاف ایڈوانٹیج رہا ہے ایئر فورس کا. ایئر فورس نے 65 ہو گیا, 71 ہو گیا, 27 فروری ہو گیا, ہر جگہ پہ اپنی سپیریورٹی ثابت کی ہے انڈیا پہ. اب جو رفائل طیارے آ گئے ہیں 5 اب انڈیا کی ایئر فورس میں شامل بھی ہو گئے ہیں, یہ کتنا گیم چینجر ہے اس خطے کے لیے, اور جو ہمارا ایک ہسٹورک ایک ایج ہے وہ کیا ابھی بھی قائم ہے, اور رفائل سے کیا چیزیں چینج ہو جائیں گی, اور ہمارا رسپانس, کیونکہ رفائل پہ بہت باتیں ہو گئی ہیں, تو پاکستان کا اور پاکستان ایئر فورس کا کیا اس کا رسپانس, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ فواد میں لیٹ می بی مطلب میں چونکہ آج فرسٹ ٹائم اس سبجیکٹ کو کسی چینل پہ اتنا کھل کے بیان کروں گا, اور تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے میں آپ کے سننے والوں کو واضح طور پہ بتا سکوں. ہماری نظر میں پہلی بات, میری نظر میں رفیل کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں لا رہا ہمارے خطے میں جو کہ گیم چینجر ہے. BVR انڈیا کے پاس پہلے بھی موجود تھے اور اب یہ اور لے آئے گا, یہ تھوڑے سے اور زیادہ بہتر ہوں گے, لیکن BVR ہی ہوتا ہے, چاہے وہ Su-35 پہ لگاؤ, MiG-29 پہ لگاؤ, میراج 2000 پہ لگاؤ, یا رفیل پہ لگاؤ, یا F-16 پہ لگاؤ. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے خطے میں, ہرگز نہیں. دوسرا, اگر آپ نے جہازوں کی منوربلٹی دیکھنی ہے, پرفارمنس دیکھنی ہے, ایویونکس کی انٹیگریشن اور سینرجی دیکھنی ہے, تو وہ آپ کو F-16 میں بھی اسی پائے کی بلکہ دنیا کے بہترین لیولز کی وہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو. آپ کا ریڈار کتنا دور دیکھتا ہے, ریڈار کتنا ایفیکٹو ہے, کتنا ایکیوریٹ ہے, لیکن ہر ریڈار کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو جو فائٹر پائلٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ایڈورسری جہاز کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے, اور یہ پھر اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے کمزور اور ولنریبل ایریا میں جائے جہاں پر کہ اس کا جو نظام ہے وہ اتنا بہتر طور پہ کام نہ کر سکے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ گیم چینجر ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ آلریڈی اسی پائے کا تھا جو کہ رفیل ابھی ان کے پاس لے کے آ رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ Su-35 4.5 جنریشن کا جہاز تھا, آپ کے پاس F-16 Block 52s ہیں, وہ بھی 4.5 جنریشن کے ہیں, آپ کے پاس رفیل آ گیا, وہ بھی 4.5 جنریشن کا ہے, اور اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ رفیلز کا کہ وہ بالکل سے دیکھیے دو فرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے انڈیا کے لیے. تو وہ کہاں پہ 36 جہازوں کو رکھیں گے, اور ابھی تو صرف 5 پہنچے ہیں, تو کب تک وہ 36 پورے ہوتے ہیں, کب تک وہ کہاں ان کو استعمال کریں گے. ہم تو حیران تھے کہ ہمارے حساب سے تو پچھلے سال فروری میں بھی ان کی ایئر فورس بہت قابل تھی. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کچھ کمی تھی, لیکن جس طریقے سے ہم نے ایئر فورس کو امپلوائے کیا, جس طریقے سے ہمارا جو کانسیپٹ آف امپلائمنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ بھارت سرپرائز ہوا, اور اس سرپرائز کے اندر پھر وہ اپنا نقصان کرا بیٹھے. کیا بھارت سیکھا ہے اس سے مجھے نہیں معلوم, سیکھا یا نہیں سیکھا, لیکن پاکستان بڑے پچھلے 20-25 سال سے اپنے اس نئے طرز جنگ کے اوپر ہمیشہ پاکستان ایئر فورس کی حد تک بہت ہم بالکل اپنے کلیئر تھے کہ جب بھی اس جنگ ہوگی تو ایسے ہی ہوگی, اور ہمیں اسی قسم کی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. تو رائٹ لائک آئی سیڈ, اٹ از دا مائنڈ, دماغ کیا سوچتا ہے, کس طریقے سے استعمال کرتا ہے, جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, اور پھر آپ کو کتنی ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ دشمن کہاں پہ کمزور ہے اور اس کو کیسے کہاں پہ کمزور کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جب آپ بالکل اور تیار ہو کے جب جاتے ہیں اور آپ بالکل جسے کہتے ہیں وار ریڈی ہیں, تو پھر اس لمحے پہ اس موقع پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بیک آف دا ہینڈ کی طرح چیزیں اسی طریقے سے کام کریں. اچھا AVM صاحب, بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بھی کچھ طیارے ایکوائر کرنے چاہیے. J-10 جو چائنیز ہیں, J-20 ہے جو ان کے J-20 تو ٹاپ آف دی لائن ان کا جو ہے, تو کیا ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ J-10 اور J-20؟ دیکھیے پاکستان کے پاس اس وقت وہ سب کچھ ہے جو پاکستان کا جو ایئر فورس کا مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چاہیے. ہمارے JF-17s ایک اچھی بڑی تعداد میں بن رہے ہیں, اور ان کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے. وہ بہت افیکٹو پلیٹ فارم ہے, وہ ایک بڑے نمبر میں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہم ان سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایئر فورس کو ایک بڑی تعداد میں, بڑی مقدار میں جو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں, میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی ایسے رستے کی طرف چلنا چاہیے جب تک کہ ہمارے ہاں, دیکھیے چائنا بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں, اپنی ایئر فورس, اپنے اکوپمنٹ کو, اپنے پلیٹ فارمز کو ریفائن کرنے میں.
تو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. ابھی جلدی J-10 کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. J-10 سے بہتر جہاز آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور J-10 نے آپ کے جو پروگرام تھا آپ کا JF-17 کا, اس نے فائدے حاصل کیے ہیں J-10 نے. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل سے کوئی ریولوشنری J-10 ہے. J-10 ایک ایوالونگ پروگرام تھا. یہ ٹرانزیشنری ان کا جہاز ہے, یہ کوئی ان کا فائنل جہاز نہیں ہے. اور J-20 جب بن کے سامنے اپنی شکل میں آتا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے, کس طرح کا ہے, اور اس وقت پاکستان ایئر فورس میں کہاں پہ اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس کو رکھا جا سکتا.